السلام علیکم ویئرز، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف کیس بائی کیس. آئی ایم یور ہوسٹ ولید میر. آج ہم ڈسکس کریں گے ایک لینڈ لا کے ایکسپرٹ کے ساتھ پاکستان میں جو لینڈ کے حوالے سے اور زمینی مسائل لوگوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں. ڈسپیوٹس لوگوں کے سگے بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں، اپنے والدین سے جھگڑے ہو جاتے ہیں. اور کیوں ہوتے ہیں جھگڑے؟ یہ ڈسپیوٹس پھر جب یہ ڈسپیوٹس شروع ہو جائیں تو عدالتوں میں جاتے ہیں تو ایک لمبا عرصہ لگتا ہے ان ڈسپیوٹس کو ریزالو ہونے میں. ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم ڈسکشن کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان جیلانی صاحب. ہی از این ایسوسیٹ پارٹنر ایٹ ABS & Co. ان اسلام آباد. السلام علیکم عثمان صاحب، تھینک یو فار جوائننگ اس ان آور اسٹوڈیو ٹوڈے. وعلیکم السلام، تھینک یو فار کالنگ می. اور بڑا ایک ڈسکشن کریں گے بیکاز آپ کا بھی ایک ایکسپیرینس ہے لینڈ لا کا، تو انشاءاللہ. تھینک یو سر. تھوڑا عثمان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہاں سے LLB کیا اور آپ نے وکالت جب شروع کی تو یہ لینڈ والی پریکٹس میں آپ کس طرح سے آئے؟ ایکچولی میں نے لا تو کیا پنجاب یونیورسٹی سے، LLB آنرز کیا تھا ان year 2012. تو جس فارم کو میں نے جوائن کیا وہاں پہ بینکنگ سیکٹر کا بہت کام تھا. اور بینکنگ سیکٹر میں ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے مارگیج. کولیٹرل کی صورت میں ون آف دا جو کولیٹرل ہے وہ مارگیجز ہوتی ہیں. جب وہ مارگیجز پڑھنا شروع کی تو مجھے سارے لینڈ کے ڈاکومنٹس پڑھنا پڑے. میں نے ان کو ایکسپلور کیا کہ آپ سیل ڈیڈ کے اوپر کیا رائٹس ہیں، کون سی مارگیج ہوتی ہے. تو وہ اس کو ایکسپلور کرتے کرتے میرا لینڈ میں انٹرسٹ کافی بنا. پھر اپرچونیٹیز یا آپ کا کلائنٹیل کہیں نہ کہیں آپ کو پش کرتا ہے ایک پرٹیکولر فیلڈ میں جو آپ کو اپرچونیٹیز، اس سے میں نے ایکسپلور کیا. پھر ٹرانسفر پراپرٹی ایکٹ کو بڑا میرا فیوریٹ سبجیکٹ رہا جب میں LLB کر رہا تھا. تو اس میں دونوں سیمسٹر میں نے A+ سیکیور کیے اور مجھے اس سے انٹرسٹ میرا کافی بہتر تھا. تو یہ جب آپ مارگیج کے ڈاکومنٹس دیکھتے تھے، لینڈ ڈاکومنٹس دیکھتے تھے، بڑی عجیب سی اردو میں اور بڑی مشکل لکھائی میں نہیں لکھے ہوتے؟ عام آدمی پڑھ نہیں سکتا یہ. ایکچولی اب جو مارگیجز میں نے دیکھی تھی نا وہ یوزلی انگلش میں لکھی ہوتی تھیں، لیکن جو ڈاکومنٹس تھے نا پراپرٹی ڈاکومنٹس جیسے کہ فرد ہے، یہ سب چیزیں یہ واقعی مشکل تھے. سب سے بڑا میرے لیے چیلنج یہ تھا کہ میں خسرہ، کھیوٹ، خطونی اور ان سب چیزوں کو سمجھوں. یہ بڑے مشکل الفاظ. فرد کیا ہوتا ہے، فرد ملکیت کیا ہوتا ہے، میوٹیشن، ان سب چیزوں کو سمجھنے میں نا کافی ٹائم لگا تھا. میں نے اپنے ایک دوست تھے، ان کا کوئی جانے والے ریونیو آفیسرز تھے، پٹواری تھے، ان سے بیٹھ کے ڈسکشنز کی. انہوں نے سمجھایا کہ یہ خسرہ ہوتا ہے، یہ کھیوٹ ہوتا ہے. اور فرینکلی مجھے کھیوٹ کی ایکچوئل ڈیفینیشن سمجھتے ہوئے بہت زیادہ ٹائم لگا تھا. کیا ہوتی ہے کھیوٹ؟ کھیوٹ کس چیز کو کہتے ہیں؟ کھیوٹ بیسیکلی نا مالکانہ حقوق کا نمبر دیا جاتا ہے کسی بھی مالک کو ایک موضع میں. یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ جب کسی کو سبسٹیوٹ کیا جاتا ہے تو وہ نمبر آگے کیسے ٹرانسفر ہوتا ہے. تو بیسیکلی اگر آپ نے لینڈ لاز کی، کیونکہ ہمارے ہاں ڈسٹنکشن کچھ اس طرح ہے، ایک ہے رورل پراپرٹیز اور ایک ہے اربن. اربن وہ ہیں جو ٹاؤن کمیٹی کی، میونسپیلٹی کی کمیٹی کی، آپ سمجھیں کہ حدود میں آ رہی ہیں. ان کے لاز ڈفرینٹ ہیں. جو رورل پراپرٹیز ہیں ان کے لاز ڈفرینٹ ہیں. یہ ایک بیسک ڈسٹنکشن یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. تو جب بھی کوئی ایک عام آدمی نے ایک پراپرٹی لینی ہے یا دیکھنی ہے، اس نے سب سے پہلا اس کا یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ یہ پراپرٹی کیا رورل ہے یا اربن ہے. یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ اس کا سب سے آسان طریقہ کار یہ ہے کہ جو پراپرٹی آپ دیکھ رہے ہیں وہ پراپرٹی آپ نے دیکھنا ہے، ریکارڈ کیپر بتائے گا کہ یہ ٹاؤن کمیٹی میں آ رہی ہے، یہ اربن ہے یا یہ رورل ہے. جیسے اسلام آباد میں اگر ہم نے پراپرٹی لینی ہے تو CDA ریکارڈ کیپر ہے اس کا. لیکن اگر میں پنڈی میں آ جاتا ہوں تو پنڈی میں تو راول پنڈی میں یا جو ساتھ کے جو علاقہ جات ہیں وہ آپ کا ان کا ریکارڈ کیپر پنڈی میں تو چلے RDA ہو جاتا ہے، لیکن کچھ وہ پورا ڈپارٹمنٹ ہے جس کے سینئر ممبر ہے اور مختلف ممبر ہے، ممبر کنسالیڈیشن، ممبر ریکارڈ، ممبر جوڈیشل وغیرہ وغیرہ. وہ ممبرز کے نیچے ایک پورا سیٹ اپ ہے جو الٹیمیٹلی نیچے جا کے پٹواری تک رکتا ہے. عمومی پرزمپشن آپ یہ سمجھے کہ عام آدمی کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ شہری آبادی سے دور ہے، اس کی پراپرٹی ریونیو بورڈ آف ریونیو کے پاس ہے جس کا ریکارڈ کیپر یا پٹواری ہے، یا اگر وہ کمپیوٹرائزڈ ہو چکا ہوا ہے پنجاب میں تو وہ کمپیوٹرائزڈ لینڈ ریکارڈ سینٹر ہوگا. جیسے کہ پنڈی کے کچھ موضع جات جو ہیں وہ کمپیوٹرائزڈ ہو چکے ہوئے ہیں اور کچھ نہیں ہوئے. یہ ایکچولی ایک ایفرٹ ہے کہ اس کو کیا جائے. اور اس میں آپ سمجھیں کہ بڑی ہرڈل جو کمپیوٹرائزیشن میں ہے وہ جوائنٹ اونرشپس ہیں. اور دوسرا بعض اوقات یہ ہے کہ ریکارڈ میں وہ پراپرٹیز رورل ہے لیکن ایکچولی وہ پراپرٹی اربن بن چکی ہوئی ہے.
وہاں پہ شہر بن چکے ہوئے ہیں, وہاں پہ آبادیاں بن چکی ہیں. جیسے میں آپ کو بتا سکتا ہوں راول پنڈی میں مورگا ایک موزہ ہے, اس کے علاوہ ڈھوک ایک دو موزے ہیں, ڈاک کھنہ اور یہ سب چیزیں, کاک چودھری ڈوکسو وغیرہ, یہ بالکل یہ سارے کے سارے ابھی تک پٹواریوں کے پاس ریکارڈ ہے, دیکھنے کو ان سب کا رولر ہے. لیکن اگر آپ جیسے آپ نے کہا آر ڈی اے نے ابھی تک اپنی آہستہ آہستہ جورسڈکشن کو ایکسٹینڈ کرنا ہے, ابھی ان موضوعوں پہ وہ نہیں پہنچے. ان کی ریکارڈ کیپنگ ان کے پاس ہے, پٹواریز کے پاس. اس میں جو ہمارے ریکارڈ کیپرز ہیں, پٹواری, تحصیلدار, انہوں نے بھی بہت اس پہ پروٹیسٹ کیا تھا کہ اس کو کمپیوٹرائز نہ کریں آپ ریکارڈ کو. نہیں, اصل میں آئی تھنک اس میں جو زیادہ ہرڈل ہے ان مائی اوپینین وہ ایک شاملات ہے اور ایک جوائنٹ اونرشپ ہے. شاملات وہ زمین جو کامن اونرشپ میں آتی ہے پوری سوسائٹی کی. بیسیکلی کسی بھی گاؤں میں پہلے کامن ایریاز ہوا کرتے تھے, کیونکہ سیوریج کے لیے مثلاً راستہ ہے, جیسے راستہ ہے, چراگاہ بنائی جاتی تھی. یہ ہر گاؤں کا ایک واجب العرض ہوتا ہے, ایک بک ہوتی ہے, آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی شاملات کس پرپز کے لیے کی جاتی ہے. آپ نے کبھی نام سنا لال لکیر, یہ بات ریونیو کی طرف جا رہی ہے کہ وہ جو لال لکیر کے لٹھے کے اوپر جو لال لکیر آتی ہے اس کا کوئی ریونیو ریکارڈ نہیں ہے, لیکن وہ ساری آبادی والی ہے. وہ عمومی طور پہ ایک لال لکیر کے اندر جو پراپرٹی ہے اس کا کوئی خسرہ کھیوٹ کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ ساری کی ساری صرف شاملات اور قبضہ کی بنیاد پہ ہینڈل کی جاتی ہے, وہ آبادی پرپسز کے لیے ہوتی ہے. لیکن ہوتا ایکچولی کیا ہے کہ اب یہ ساری کی ساری شاملات بھی بیچ میں پراپرٹیز آ گئیں, جوائنٹ اونرشپ آ گئی. ہوا یہ کہ میں نے اور آپ نے مل کے خسرے میں دونوں اونر ہیں, آگے لیگل ایئر, پھر چھوٹے چھوٹے, لیکن ریونیو ریکارڈ میں یہ خسرہ ابھی تک سنگل یونٹ ڈسپلے ہو رہا ہے. اور اس سنگل یونٹ میں دیر مائٹ بی اونرز کی جو آپ سمجھے کہ نمبر ہے وہ مور دین 2000 ہو گئے. اب وہ کمپیوٹرائزڈ والے اس سارے ریکارڈ کو جب امپلیمنٹ کرتے ہیں, انہوں نے تب کرنا ہے جب ان کو گرین سگنل ملے گا فرام آل دا ریکارڈ کیپرز, فرام وہ خسرہ گرداوری خطونی میں کہ یہ بالکل یہ لوگ ٹھیک ہے. اب اس پروسیس میں یہ آتا ہے کہ لٹیگیشنز ہیں, اسٹے ہوئے ہیں, کسی میں سپریم کورٹ تک اسٹے ہوا ہوا ہے, کسی میں نیچے والی کورٹ میں ہوا ہوا ہے. وہ ان سب وجوہات کی وجہ سے آپ سمجھیں کہ یہ کمپیوٹرائزیشن میں جو شہروں کے قریب موزہ جاتا ہے ان کی نہیں ہو سکی, لیکن جو شہروں سے دور موزہ جاتے ہیں وہ آلموسٹ ہو چکے ہیں. میرے لیے ایک کافی سرپرائزنگ بات یہ تھی کہ میں ایک جگہ پہ لینڈ کی ڈیو ڈیلیجنس کر رہا تھا, تو وہاں مجھے پتہ چلا سندھ میں وہ زمین تھی. سندھ نے اپنی ایک لینڈ ریکارڈ کی ڈائریکٹری بنائی ہے کمپیوٹرائزڈ, جو کہ سندھی لینگویج میں ہے, اینڈ اٹس دا بگیسٹ ڈائریکٹری آف ڈیٹا ان اے سندھی لینگویج آن انٹرنیٹ وچ از اویلیبل فار پبلک. ٹھیک, ایک کافی امپریسو بات تھی. ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر رورل سندھ بہت سمجھا جاتا ہے کہ اتنا کوئی جدید علاقہ نہیں ہے, لیکن وہ کامیاب ہوئے ہیں کافی حد تک اصل میں اس ریکارڈ کو کمپیوٹرائز کرنے میں. سندھ میں کسی حد تک ایک آفیشیل لینگویج بھی ہے فار ڈوئنگ سرٹن بزنسز. پنجاب میں پنجابی یا کوئی اور لینگویج نہیں ہے. بعض اوقات کورٹس میں بھی سندھی استعمال کی جا سکتی ہے. اچھا, ہاں, سو اس لیے وہ اس کو کیا ہوا ہے. ہمارے یہاں کائنڈ آف پرابلم بھی تھوڑی سی یہ ہے کہ آپ کی اور میری انڈرسٹینڈنگ انگلش لاء کے مطابق ہے چیزوں کی, پٹواری کی پیور اردو والی ہے, اور ایک عام آدمی کی پنجابی کی. پٹواری کی اردو بھی بڑی خاص اور بڑی مشکل قسم کی, جس کو ہم سلیس اردو کہتے ہیں. مثلا آپ نے سیل کو بے پڑھنا ہے, گفٹ کو ہبا پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. عام آدمی کو کہیں یار یہ مجھے ہبا کر دو تو اسے سمجھ نہیں آئے گی. لیکن تحفہ از ناٹ اپروپریٹ ورڈ لیگلی اسپیکنگ فار گفٹ. اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ پھر کنفیوژن, یہ لینگویج ایک آرٹ ہے. ابھی شاید میں آپ کو شاید پتہ بھی ہو کہ پنجاب کے چیف منسٹر نے یہ جو انڈین پنجاب کے یہ بات کی تھی, یار مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم یہ بات ہوا سے ہوش و ہمسا یہ ساری بات لکھتے ہیں سم تھنگ, تو اس کو سمپل لینگویج میں کیا جائے, اتنی مشکل لکھنے کی ضرورت ہے. انہوں نے بتایا, مطلب چیف منسٹر نے بتایا کہ ایک پراپر کرپشن کا ایک طریقہ کار تھا کہ جی یہ نہیں لکھا گیا آپ نے, تو یہ ورڈ کے لیے پھر وہ کہتا تھا اچھا آپ نے نا فلاں بندے سے ڈیڈ پریپیئر کروانی ہے. ابھی مثلاً میرے پاس کوئی بندہ آئے کہ سر آپ سیل ڈیڈ لکھ دیں, ال فرینکلی سے کہ نہیں, آپ اس کو جو ڈیڈ رائٹر بیٹھے مخصوص جو لوگ اسی کام کے لیے بیٹھے ہیں, کیونکہ ہماری لکھی ہوئی لیگلی 100% کریکٹ ہوگی, لیکن جو پٹواری یا رجسٹرار بیٹھا ہے وہ اس میں کوئی نہ کوئی آبجیکشن لگا دے گا کہ نہیں, کیونکہ انہوں نے ایک سیٹ پیٹرن پہ چیزوں کو ٹک 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 کرنا ہے, وہ اس کو فالو کرنا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, اب اگر میں
بہت سارے لوگوں کو جب بتاتا ہوں کہ سیل ڈیڈ از بیسیکلی سیل ایگریمنٹ، یہ آپ نے ایگریمنٹ ڈرافٹ کرنا ہے، لیکن اس ایگریمنٹ کی لینگویج اتنی کمپلیکس ہو چکی ہوئی ہے یا بنا دی گئی ہے کہ وہ اس سے پرابلم آتی ہے. کیوں؟ اس کی ایک اور بیسک وجہ یہ ہے کہ ریکارڈ کیپنگ کی نمبرنگ، یا وہ آپ سمجھیں کہ ریکارڈ کیپنگ اتنی ڈیفیکلٹ ہے. جیسے میں نے اسٹارٹ میں بتایا کہ ایک پراپرٹی کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے آپ کو ساری چیزیں بھی دے دی جائیں، خسرہ نمبر، کھیوٹ، خطونی، موضع کا نمبر، تحصیل اور ضلع، لیکن آپ اس کو وداؤٹ ہیلپ آف پٹواری موقع پہ جا کے آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکیں گے کہ یہ والا ایکڑ میرا ہے. اسی لیے اکثر لوگ ڈیمارکیشن کروا لیتے ہیں پراپرٹی کی، حد بندی ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے یہ. اب ڈیمارکیشن کا پرابلم یہ ہے کہ وہ صرف خسرہ کی حد تک ہوگی. اب ایک خسرہ میں ہو سکتا ہے 15 ایکڑ ہو اور ایک خسرہ میں ہو سکتا ہے 5 مرلے ہوں. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اگر ایک زمین 2 خسروں میں بٹی ہوئی ہے تو اس کی ڈیمارکیشن نہیں ہو سکتی؟ نہیں، ڈیمارکیشن ہو سکتی ہے خسرے کی، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ چاہتے ہیں نا میرا ایکڑ یا میری ایک کنال آئیڈینٹیفائی ہو، وہ نہیں کوئی کرے گا، پرووائڈیڈ کہ اس کو ایک خسرہ نمبر نہ ملا ہو. ایسا ہی ہے، وہ صرف یہ آئیڈینٹیفائی کریں گے یار یہ خسرہ نمبر ادھر پڑا ہوا ہے. اب اس خسرے میں آپ ہیں، میں ہوں یا کوئی اور ہے، وہ یہ نہیں بتا سکیں گے کہ یہ کہاں پرابلم، یہ آپ کس حصہ کے اونر ہے. اس کے لیے پھر ایک پراپر پروسیس ہے لا میں جس کو پارٹیشن سوٹ کہتے ہیں. اب ہمارے ہاں جو پنجاب کا لا ہے پارٹیشن کا، وہ بہتر لا ہے جو اربن کی پراپرٹی کے. وہ کہتا ہے کہ یہ طریقہ کار ہے، اس میں پہلے ریفری اپوائنٹ ہوگا، جو رپورٹ دے گا کہ پراپرٹی ڈویزیبل ہے یا نہیں، کیونکہ ڈویزیبل ہونے کا کوسچن بائی لاز سے جا کے ہٹ کرتا ہے. اگر کسی سوسائٹی یا کسی جگہ کے بائی لاز الاؤ نہیں کرتے، مثلا ایک جگہ پہ ہے کہ یہ منیمم 5 مرلے کا پلاٹ ہونا چاہیے، لیکن پراپرٹی 5 مرلے ہی ہے تو فردر ڈویزیبل نہیں ہو سکتی، بائی لاز مزید ڈیوائڈ نہیں ہو سکتی. اب اس کا طریقہ کار انہوں نے کہا جی کہ انٹرنل آکشن ایک رکھ لیتے ہیں کہ جتنے بھی اونرز ہیں ان کے درمیان ایک آکشن کروا لیتے ہیں. اگر کوئی سب میں سے بڑی آکشن دیتا ہے وہ پورا پلاٹ رکھ لے، باقیوں کو دے دے پیسے. اگر نہیں تو پھر پبلک آکشن میں بات جاتی کہ کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اس پورے 5 مرلے کو یا جو بھی پلاٹ کا سائز ہے اس کو خرید سکتا ہے. یا بعض اوقات پلاٹ کے سائز پہ کوسچن نہیں ہوتا ہے کہ وہ ڈویزیبل ہے، اس کی شیپ پہ بھی ہو سکتا ہے. اس کا فرنٹ ٹوٹل 100 فیٹ ہے، جب اس کی لینتھ جو ہے آپ سمجھیں کہ 300 فیٹ ہے تو اس کا فرنٹ انٹرسٹنگ، وہ فرنٹ پہ ہی رہ جائے گا، وہ ہو نہیں سکتی پریکٹیکلی. درمیان سے لیں گے تو 50 فیٹ کا فرنٹ کسی کے کام بالکل. کوئی اس طرح کی اس پوائنٹ آف ویو سے آپ نے دیکھنا تھا. وہ پھر بائی لاز بتاتے ہیں کہ منیمم اتنا فرنٹ ہوگا، یہ پراپرٹی ڈویزیبل ہے یا نہیں ہے. تو اس وجہ سے ان چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. تو اس چیز پہ تھوڑا روشنی ڈالیں کہ مثال کے طور پہ اگر ایک عام آدمی ہے جو کہ اس کو پتہ نہیں ہے ان ساری چیزوں کا، کیونکہ یہ تو آبویسلی آپ بات کر رہے ہیں تو آپ روز ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، آپ کا کام ہی یہی ہے، لیکن عام آدمی نے اگر زمین خریدنی ہے تو اس کو کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے یا گزرنا چاہیے؟ کیا کیا ڈاکومنٹیشن پراپرٹی خریدنے سے پہلے وہ پراپرٹی کی دیکھ لے؟ مطلب کیونکہ ہزاروں قسم کے ڈاکومنٹس ہیں، آپ پورا پچھلی ٹرانسفر ڈیٹ دیکھیں کس طرح ٹرانسفر ہوئی ہے پراپرٹی، پھر اس کے بعد عکس شجرہ دیکھیں، اس کا لٹھا دیکھیں، آپ ڈیمارکیشن رپورٹ دیکھیں، فرد دیکھیں، جمع بندی، انتقال، ہزاروں قسم کے ڈاکومنٹس میں نام لے سکتا ہوں. تو کیا پروسیجر کیا ہے؟ کیا ایک عام آدمی کو کیا مسٹ جو چیکس ہیں وہ کیا کرنے چاہیے؟ اصل میں سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ پراپرٹی کس ریکارڈ کیپر کے پاس ہے. رولر ہے تو اس کا کوئی اور پرنسپلز ہیں، اربن ہے تو ان کے کوئی اور پرنسپلز ہیں. اگر اربن میں بھی اب پرابلم یہ ہے کہ کچھ پراپرٹیز کا ریکارڈ کیپر تو ریگولیٹر کے طور پہ بیٹھا ہوا ہے، جیسے سی ڈی ہم سمجھتے ہیں، آر ڈی ہے، ایل ڈی ہے، لیکن بعض اوقات ایک سائز ڈپارٹمنٹ کے پاس بھی کچھ پراپرٹیز کا ریکارڈ ہے. اگر آپ چلے جائیں اندر پنڈی میں جو ایویکیو پراپرٹی یا سیٹلمنٹس کی کچھ پراپرٹی ہیں، ان کا کچھ ڈپارٹمنٹس ہیں، سیٹلمنٹ ڈپارٹمنٹس کے پاس ہے کچھ کے، تو آپ نے سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ پراپرٹی کس کے پاس ہے. ٹھیک. اگر آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ پراپرٹی رولر ہے تو اس کا تو سب سے پہلا کام یہ آپ کریں کہ آپ جا کے فرد برائے ریکارڈ نکلوائیں. فرد برائے ریکارڈ دیکھ لیں، اس فرد کو نکال کے دیکھیں کہ اس کے اوپر وہ فرد ایک ملتی ہے. پہلے کالم پہ ڈسپلے ہوگا کہ اس کی ٹوٹل اونرشپ، وہ جو بھی میوٹیشن کا ریفرنس جمع بندی میں، اس کو دیکھیں کہ کیا وہ اکیلا اونر ہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں یا ملٹیپل اونر. پرابلم کیا ہوتی ہے کہ لوگ ایک بندے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، پوری فیملی اونر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر تو سنگل اونر ہے تو پھر اتنا پرابلم سٹارٹ نہیں ہوتا، لیکن اگر ملٹیپل اونرز ہیں تو پھر لیگلی اسپیکنگ پراپرٹی ٹرانسفر کرنے کے لیے
آپ تمام اونرز کو کنسنٹ ان کا ہونا کنسنٹ اس طرح چاہیے کہ یا تو وہ خود آ کے کنسنٹ دیں گے ان پرسن, یا ان کے پاس پراپر اسپیشل پاور آف اٹرنی رجسٹرڈ, جو کہ آپ کو شاید پتا ہو کہ سیکشن 17 کے نیچے رجسٹر ہوگا, جس کے اندر رائٹ آف ٹرانسفر دیا گیا ہو, وہ ایریوکیبل ان نیچر ہو, وہ دیا گیا ہوگا. وہ آپ کرنے کے بعد اس کے اوپر ڈیوٹیز پے آف ہوں, تب جا کے وہ کر سکتا ہے وہ ٹرانسفر. ایک پرنسپل ہے لا کا کہ امپرفیکٹ ٹائٹل ہولڈر کین ناٹ ٹرانسفر اے ویلڈ. بالکل ٹھیک ہے. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ دیکھیں کہ آپ جس سے شخص سے بات کر رہے ہیں وہ خود اکیلا مالک یا ملٹیپل, اگر مالکانہ حقوق پورے بھی ہیں, پراپر بھی ہیں اس کے پاس یا نہیں. یہ نہیں کہ وہ آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے 13 مرلے کی اور جمع بندی پہ 8 مرلے آ رہا ہے, اور وہ کہ نہیں یار قبضہ تو میرے پاس پورے 13 مرلے کا ہے. پوزیشن وداؤٹ ٹائٹل از ناٹ لافل, چاہے آپ 1000 سال بھی اس کو سنبھال کر کے. پہلے پاکستان میں لا تھا کہ آپ ایڈورس پوزیشن کی بیسس پہ آپ رکھ سکتے ہیں, اس کی ایک ریکوائرمنٹ تھی, اس کے بعد ٹائٹل ٹرانسفر ہو جاتے تھے. لیکن 1990 میں سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ ایڈورس پوزیشن کا جو پرنسپل جو انگلش لا کا ہے وہ مسلم لا کے اگینسٹ ہے, اس لیے انہوں نے اس کو ختم کر دیا. اس لیے آپ کسی کے ساتھ اس بیسس پہ ڈیلنگ اگر کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی ایکچولی پوزیشن آپ پیمائش کرتے ہیں وہ 13 مرلہ بنتی ہے, لیکن مال وہ فرد میں 8 مرلے آ رہی, تو لیگلی اسپیکنگ آپ اس سے 8 مرلے لے سکتے. وہ باقی جو 5 مرلے بنتے ہیں اس کا اونر کسی پوائنٹ پہ بھی آ کے کوئی بھی کلیم آپ کے خلاف فائل کر سکتا ہے. اوبویسلی اس کا رائٹ ٹو اپروچ کورٹ جو وہ لمیٹیشن سے ہٹ ہو سکتا ہے, لیکن وہ کوئی کاز آف ایکشن بنا کے اس کو وہ لے کے جا سکتا ہے. تو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے اونر سارے موجود ہیں, جتنے کی بات ہو رہی ہے ریکارڈ میں اتنی پراپرٹی ہے. اس کا ایک آسان حل یہ ہے کہ وہ چونکہ جیسے اسٹارٹ میں بات ہوئی نا کہ وہ یہ نہیں دیکھا, ایک عام آدمی سے فرد نہیں پڑا جاتا. بالکل, یہ ایک میجر ہرڈل ہے یہ سارے پروسیس کا. بالکل, وہ یا تو کسی ریونیو کے جاننے والے سے یا کسی ایسے بندے سے جو اس کو پڑھ سکتا ہو سمجھ رکھتا ہو اس سے پڑھائے کہ یار یہ دیکھو یہ اتنی مجھ سے بات ہو رہی ہے, یہ بات کریں, یہ بات اس میں پراپرلی لکھی ہوئی ہے. پھر آپ نے دیکھنا کہ وہ شاملات تو پراپرٹی تو نہیں, کیونکہ شاملات کی اپنی پرابلمز ہیں. شاملات کی پراپرٹی جو کہ کامن لینڈ ہم نے ڈسکس کیا, وہ ہم نے کیا کہ شامل اب دیکھنا یہ کہ شاملات اگر ایک ہی فیملی ایک ہی خسرہ اون کرتی ہے پھر تو, لیکن اگر ملٹیپل فیملیز ہیں اور خسرے میں ایک اسپیسیفائڈ نہیں ہے, کیونکہ ایک خسرے میں یہ ریونیو ریکارڈ میں اسپیسیفائڈ نہیں ہوگا کہ ٹوٹل خسرہ جو ہے وہ میں نے پچھلے ایک کیس کیا اس میں ایک خسرے کے اندر 1073 کنال پراپرٹی پڑی ہوئی تھی اور وہ 8 کنال کا ٹرانسفر ہوا تھا. اب ریونیو ریکارڈ یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ 8 کنال اس 1073 کس جگہ پہ, یہ کوئی آف ہے. یہ کل کو کوسچن آف ایویڈنس ہوگا کہ آپ جہاں بیٹھے ہیں اس کا آپ کو پریفرنس دی جائے گی جب پارٹیشن ہوگا. جب آپ کو کوئی جوائنٹ اونرشپ میں ٹرانسفر کر رہا ہے تو آپ نے موقع پہ دیکھنی کہ اس کے پاس اس کی وہ پوزیشن ہے یا وہ بھی را لینڈ میں پڑا ہوا آپ کو یہ کوئی چار دیواری نہیں ہے دے رہا ہے, تو وہ کوڈ بھی پرابلم. ٹھیک ہے, پھر آپ نے اس کو دیکھنا یہ ہے اس ریونیو کہ اس کے اوپر کسی جگہ پہ کوئی مارگیج کی رہن جس کو اردو میں کہتے ہیں وہ تو نہیں درج. اب رہن کا مطلب ہے مارگیج, ٹھیک ہے, یا کسی بھی قسم کا کوئی بھی انکمبرنس ہو سکتی ہے, وہ اسٹے میں بھی ہو سکتی ہے. اسٹے تو ذرا آپ سمجھیں کہ ایک بڑا اوپن قسم کا چارج ہے ٹیکنیکلی, کیونکہ وہ ریڈ انک سے لکھا ہوتا ہے, اس کو بڑا پہچاننا, اس کو فرد میں بھی آگے لکھا گیا ہوتا ہے, نہیں رہن کو بھی لکھا ہوتا ہے, انکمبرنسز بھی لکھی ہوتی ہیں, اسٹے بھی لکھا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ یہ بات تھوڑی سی وہ پھر ادھر چلتی کہ ہمارے ہاں چارج کریٹ کرنے والی اتھارٹی کوئی اور ہے جو جیسے مارگیج بینک نے کی ہے, اب اس نے جا کے ریونیو ریکارڈ میں عمل درآمد نہیں کرایا ہوا. اب بینکنگ جو لا ہے FIO وہ یہ کہتا ہے کہ بینک کا چارج کریٹ ہو گیا, سبسیکوینٹ ٹرانسفر وائڈ ہے, لا نے ڈکلیئر. اب یہ ڈیو ڈیلیجنس کرنے کے لیے ایک عام آدمی کے پاس کوئی یارڈ اسٹک نہیں ہے کہ وہ جا کے چیک کرے یہ پراپرٹی کسی بینک کے پاس. لیکن اگر بینک نے مارگیج اپنا مارک کرایا ہوا ہے لینڈ کے اوپر اور ریونیو جو ریکارڈ آف رائٹ ہے فرد میں اس نے درج نہیں کرایا ہوا وہ مارگیج, تو آبویسلی میں اگر سب رجسٹرار کے پاس جاؤں گا کہ مجھے تو اس میں تو وہ آئے گا ہی نہیں. بالکل. تو پھر اس کا میرا کیا قصور ہے, میں کس طرح میں میرے اگینسٹ کام کرے گا وہ اس کا مارگیج جو ہے. مارگیج کل کو وہ کیا ہوگا کہ وہ سیکشن 20 کی بینک کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں اگینسٹ یو پٹواری اینڈ دا ایکچوئل لینڈ اونرز, یا آپ سمجھیں کہ جی ان سب نے مل کے فراڈ کیا.
حالانکہ یہ بینک کا ڈیفالٹ ہے کہ ان کو مارگیج اپنی کروانی چاہیے، اپنی نیگلیجنس ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ پرابلم یہ آتی ہے کہ وہ چارج سم ٹائم نہیں کرواتے جس وجہ سے وہ، لیکن ان کا فلوٹ کرتا ہے چارج. ٹھیک، لیگلی اسپیکنگ سپریم کورٹ تک یہ بات گئی تھی کچھ کیسز میں کہ بیکاز انکارپوریشن ان دا ریونیو ریکارڈ، بہت سارے پوائنٹ آف ویو آپ نے پڑھا ہوگا کہ فارمیلٹی ایکچوئل جو آپ سمجھیں نا کہ کیونکہ ڈاکومنٹ مارگیج ڈیڈ جب ایگزیکیوٹ ہوئی چارج کریٹ ہو گیا، پرفیکٹ نہیں ہوا وہ چارج کیونکہ آپ نے اس میں اس کا انتراج نہیں کرایا، اینڈ وہ ان کو کنسرن ریکارڈ کیپر کے پاس نہیں گیا. اب بات ہے کہ اس ایک عام آدمی کو اور کیا دیکھنا چاہیے، ایک عام آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ یہ پراپرٹی کسی بھی ریسٹرکشن سے تو نہیں ہٹ کرتی. مثلا ریسٹرکشن کس طرح کی کہ پاس پراپرٹیز ہیں کسی کی اونرشپ میں آپ لے سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر کنسٹرکشن کے لیے آپ کو کنسرن اتھارٹی سے اپروول لینا پڑتا ہے. کتنی اونچی بلڈنگ بنا سکتے ہیں، وہ کتنی اونچی سے زیادہ، جیسے بارڈر کے پاس بارڈر ایریا کمیٹی کام کرتی ہے، اس میں کھدائی کرنے کے لیے آپ کو کنسرن بارڈر ایریا کمیٹی سے پرمیشن لینی پڑتی ہے. اسی طرح ورکس آف ڈیفینس ایکٹ کے نیچے سرٹن ریسٹرکشن ہے. ایک کوئی بھی ورکس آف ڈیفینس کی آپ انسٹالیشن سمجھ لیں، مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ اے پوائنٹ جو ہے وہ ورکس آف، اب اس کے 1800 یا 1820 وہ کوئی بھی ریسٹرکشن کی حد ہو سکتی ہے، اس میں ریسٹرکشن لگ جاتی ہے بائی لا کہ آپ اس میں کوئی بھی کنسٹرکشن کریں گے، کوئی بھی لائک ایون کھدائی کرنے کے لیے آپ کو کنسرن ڈپارٹمنٹ سے اپروول لینا پڑتا ہے. تو آپ نے ایک عام، کیونکہ یہ ایک ہرڈل ہے فار آپ سمجھیں اگینسٹ انجوائمنٹ آف پراپرٹی، کیونکہ پراپرٹی کا ایکچوئل بینیفٹ تو پوزیشن ہے نا. آپ پوزیشن اپنے پاس ہولڈ رکھ کے اگر اس کو فلی انجوائے نہیں کر سکتے یا اس کے اوپر کرٹیلمنٹ ہے، تو یہ کام آدمی نے چیک کرنا ہے کہ یہ کس ریسٹرکشن سے ہٹ ہو سکتی ہے پراپرٹی. ٹھیک ہے، میں ایک اور مثال دیتا ہوں کہ مارگلا ہلز میں آپ جو کچھ ایریاز میں، کچھ گاؤں میں آپ سرٹن ریسٹرکشن ہے کہ آپ کنسٹرکشن نہیں کر سکتے، وہ پروٹیکٹیڈ ایریا میں. تو یہ ساری آپ نے مری میں ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے یہ نہیں کام کرنے. تو وہ ایک عام آدمی نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ میں جس بندے سے پراپرٹی خرید رہا ہوں اس کی انجوائمنٹ ان ٹرمز آف پوزیشن کیا ریسٹرکشن ہے. ٹھیک ہے، ٹائٹل تو 100% آپ کو مل گیا، آپ نے اس کو رکھ بھی لیا، لیکن آپ اس کو کیا فلی انجوائے کر سکتے ہیں یا آپ کو ان ریسٹرکشن کو فالو کرنا ہے. وہ آپ نے سامنے رکھ کے ایک کمرشل ڈیسیجن لینا ہے کہ میں اس کو اتنے لاکھ میں خریدوں یا نہ خریدوں. بالکل ٹھیک ہو گیا. وہ ایک کام کرنا بھی ضروری ہے. پھر اگر ہم مزید آگے چلیں تو میوٹیشن جو رورل ایریا میں پرمیسیبل ہے کہ اورل سیل ہو سکتی ہے. اورل یعنی بغیر لکھت پڑھت کے، وہ صرف میوٹیشن کے اوپر درج ہوتی ہے، یعنی ڈائریکٹ انتقال ہو جاتا ہے، ڈائریکٹ انتقال ہوتا ہے جس کو میوٹیشن بیسیکلی. اب آئیڈیلی یہ ہے کہ اگر کیونکہ لا میں پرمیسیبل تو ہے، لیکن اگر سیل ڈیڈ ہو جاتی ہے تو سیل ڈیڈ اور کل کو کسی میوٹیشن میں کانفلکٹ آتا ہے تو لیگلی اسپیکنگ سیل ڈیڈ پریویل کرے گی. ٹھیک. تو اس لیے عام ایک آدمی کو ٹیکس ہیں اس کے اندر، کیونکہ اب بعض اوقات جو رورل ایریاز میں جو ایف بی آر نے ریٹس نوٹیفائی کیے ہوئے ہیں وہ فار لائک آپ سمجھیں کہ زیادہ ہیں ورسز ایکچوئل مارکیٹ ریٹ کے. یہ سیل ڈیڈ اکثر لوگ میں دیکھتا ہوں سیل ڈیڈ نہیں کرتے، ٹرانسفر ڈیڈ نہیں کرتے، ڈائریکٹ انتقال، اسٹیمپ ڈیوٹی بچانے کے لیے. اسٹیمپ ڈیوٹی، باقی ڈیوٹیز بھی بچتی ہیں. اب جیسے کہ آپ کو ابھی تو وہ لا وائڈ ڈکلیئر کر دی کہ 7E کی ریکوائرمنٹ آ گئی تھی کہ وہ ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے، تو وہ ٹیکسیشن رجیم بڑھتی جاتی ہے. وہ ڈیوٹیز الٹیمیٹلی تو وینڈی نے پے کرنی ہے، تو پھر وینڈی کہتا ہے مجھے میوٹیشن کافی ہے. لیکن ریکمینڈ آپ یہی کرتے ہیں کہ یار سیل ڈیڈ کرا لو، کیونکہ ٹائٹل آپ کا پروٹیکٹ ہو جائے، ٹائٹل آپ کا پرفیکٹ ہو جائے تو پھر یو کین لائک انجوائے یور پراپرٹی اور آپ اس کو فریلی آگے ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اور آپ نے کبھی سنا بھی ہوگا کہ یہ میوٹیشن والی پراپرٹی ہے اور یہ سیل ڈیڈ والی پراپرٹی ہے. رجسٹری بالکل سنا، عام آدمی پنجابی میں کہتے ہیں رجسٹری والی پراپرٹی ہے. بالکل رجسٹری والی کا مطلب ہے ٹھپا کلیئر ہے، اوکے ہے، ٹرانسفر کر سکتے ہیں کیونکہ وہ آگے بھیج سکتا ہے. اکثر لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ ٹرانسفر ڈیٹیلز کرا لی آپس میں رجسٹرار کے پاس جا کے، لیکن انتقال نہیں کرایا اس کا. وہ آپ سمجھیں کہ لیپس بہت بڑا ہے اور بہت فیٹل ہے کل کو پراپرٹی کے، اسپیشلی ان جو آپ سمجھیں کہ اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ آ کے سیل ڈیڈ کی لی، پوزیشن یہاں پہ پڑا ہوا. اب ایک اور آدمی، اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو پریویس اونر ہے ریکارڈ میں وہ اونر ہے، کیونکہ وہ سیل ڈیڈ حالانکہ لیگلی اسپیکنگ اس رجسٹرار نے اس کو بھیجنا ہے کہ وہ آگے کہ اس کو امپلیمنٹ کریں، کنسرن ریکارڈ ہولڈر، لیکن وہ آگے بعض اوقات آپ کو پتہ ہے کہ نہیں ہو سکتا. اب وہ جب کنسرن ریونیو ریکارڈ میں
مثلا میرا نام ڈپکٹ ہو رہا ہے اور میں نے آپ کو پراپرٹی بیچ دی ہوئی ہے. اب میں کیا کرتا ہوں, آپ پاکستان میں نہیں ہیں یا کہیں آگے پیچھے کسی پوزیشن بھی آپ نے اس طرح مارک نہیں کی ہوئی, میں نے وہ پراپرٹی ریونیو کا فریش فرد نکلوایا, اس میں تو وہی آپ ہی, اس میں میں اور میں نے اس کو پھر سیل آؤٹ کر دیا. اب آپ کا اور اس کا ڈسپیوٹ بن گیا, آپ کے پاس سیل ڈیڈ ہے, یعنی وہ ڈبل سیل ہوگی. ٹھیک, اور اس سے کیا ہوا کہ لوگ آپس میں لیٹیگیشن میں چلنا شروع ہو گئے اور وہ پراپرٹی خواہ خراب ہو رہی ہے. ٹھیک, تو یعنی آپ سیل ڈیڈ کرائی, اس کے بعد پھر آپ خود پرسنلی بھاگ دوڑ کر کے پٹواری کے پاس جا کے اپنا میوٹیشن, انتقال جسے کہتے ہیں, میوٹیشن جسے کہتے ہیں, وہ بھی آپ ریونیو ریکارڈ میں کرا لینا چاہیے. اصل میں نا وہ پٹواری ہی نہیں ہو سکتا صرف, اب کمپیوٹرائز لینڈ ریکارڈ سینٹر آ چکے, بالکل, اب آپ نے کافی جگہ پہ کمپیوٹرائز ہو گیا. چیزوں کو ریکارڈ کیپنگ کے لیے نا, ایک جب وہ پراپرٹی پہ انویسٹ کر رہا ہے تو اس کو یہ سب کو اوور سی کرنا پڑے گا, اس کو فالو اپ کرنا چاہیے تاکہ اس کا ٹائٹل جو ہے کل کو کسی جگہ پہ ڈسپیوٹ میں نہ آئے, اور پوزیشن آبویسلی وہ سیکیور کرے, اسپیشلی اگر وہ ایسی پراپرٹی ہے جس کی چار دیواری نہیں ہوئی یا کوئی ایسی چیز ہے, اس کو پلاٹ کو یا گھر کو یا کچھ بھی ہے وہ اس کو کرنا پڑے گا. اب ایک اور پرابلم ہے, لوگ ٹیننٹس کو بٹھا لیتے ہیں فار دا لانگسٹ ٹائم, ایک ایگریمنٹ ہو گیا 11 مہینے والا اور بس بٹھا دیا اور چل رہے وہ. کل کو جب وہ ڈسپیوٹ کرتے ہیں, ابھی تو پنجاب میں لا تھوڑا بہتر ہوا ہے, پہلے یہ ہوتا تھا کہ ٹیننٹ کہتا تھا میں نے زمین خرید لی ہوئی ہے. اچھا, اب لینڈ اونر کیا کرتا تھا, وہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتی تھی. اب وہ کہتے تھے آپ دکھائیں, ایگریمنٹ دکھائیں. کورٹ کہتی تھی جس ایگریمنٹ کے نیچے آپ نے اس کو پوزیشن دی ہے ایز اے ٹیننٹ, وہ صرف 11 مہینوں کا 7 سال پہلے کا ہوتا ہے. اب وہ آٹومیٹکلی اس رینٹل ایگریمنٹ پہ چل رہا ہے کہ اس وقت لینڈ لارڈ کو لگتا ہے مجھے رینٹ مل رہا ہے, مجھے تو کچھ نہیں چاہیے, ٹھیک ہے, اور ڈیو ڈیٹ پہ مل رہا ہے, مسئلہ کلیئر ہو رہا ہے, وہ لے رہا ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں, مثلا بہت سارے لوگوں نے ایسے کیا, انہوں نے کہا جی ہم نے خرید لی تھی, ٹرانسفر کیا ہم نے سول سوٹ فائل کیا ہوا ہے, ہم نے ان کو پیمنٹ اتنی کر دی ہوئی ہے. وہ بعض اوقات کیومولیٹیو پیمنٹ کسی لینڈ لارڈ کو دے دی, لینڈ لارڈ نے کہا یار تم سال کا رینٹ دے دو. اب اچھا, مثلا کسی نے کہا نا, اور وہ اس کو شو کرتے کہ میں نے کنسیڈریشن دی ہے, میں نے سیل خرید لی. اب ہوتا کیا ہے, کرنا کیا چاہیے ٹیننٹ ایک لینڈ لارڈ کو, اس کو اگر وہ 11 مہینے سے زیادہ لے گا اس رینٹ ایگریمنٹ کو پراپر رجسٹر کروانا چاہیے, کیونکہ سیکشن 17 جو رجسٹریشن ایکٹ کا وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے 11 منتھ سے زیادہ کوئی بھی رینٹ ایگریمنٹ ہے اس کو رجسٹر کروانا ہے. اب پنجاب میں تو تھوڑا سا سچویشن یہ بہتر ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ 1 مہینے کا بھی اربن رینٹ ایگریمنٹ ہے نا, اس کو آپ نے رینٹ رجسٹرار کے پاس جا کے رجسٹر کروانا ہے. اسلام آباد میں بھی یہ نہیں اپلائی کرتا, لیکن وہاں پہ پنجاب میں یہ ہے کہ آپ نے جا کے 1 مہینے, تو اگر 11 مہینے سے زیادہ کا ہے اس کو رجسٹر کروانا چاہیے, اس کی ڈیوٹیز پے کرنی چاہیے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ آپ کی فیور میں ایویڈنس ہے کہ آپ کا یہ زمین آپ کی, آپ کا یہ ٹیننٹ ہے. اب آپ اس وقت وقتی طور پہ مثلا کچھ پرسنٹ آف بچانا چاہتے ہو آف دا ایکچوئل اماؤنٹ, تھوڑے پیسوں کی لالچ میں آپ اتنا بڑا نقصان کرا بیٹھتے ہیں. اب یقین مانیں ابھی بھی آپ راجہ بازار میں, پنڈی میں چلے جائیں, آپ کسی بھی پراپر بازاروں میں چلے جائیں, وہاں پہ جو دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں, مطلب آپ کہہ لیں کہ بہت سارے جو ٹیننٹس بیٹھے ہوئے ہیں وہ پراپرٹیز نہیں چھوڑ رہے, وہ لیٹیگیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں ہم تو اونر بن گئے ہوئے ہیں. اور اوپر سے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو ایکچوئل لینڈ لارڈ تھا وہ فوت ہو گیا, اس کے 4 بچے ہو گئے, ان میں سے کوئی ایک فوت ہوا, اس کے لیگل ایئرز آ گئے, تو وہ ملٹیپل لینڈ لارڈز بھی آ گئے, لینڈ لارڈز بھی آ گئے. ٹیننٹ اب کہتا ہے میری تو اس سے سیٹلمنٹ ہوئی ہے, میں نے ایگریمنٹ کر لیا, اور وہ آ کے کر رہا ہے. تو یہ ٹیننسی کے جو ایشوز ہیں نا, یہ بھی بڑے آپ سمجھیں نا کہ پرابلمیٹک ہو سکتے ہیں اگر آپ اس پہ ڈیو پروسیس نہ کریں لینڈ لارڈ کے پوائنٹ آف ویو سے. اور یہ رجسٹریشن آف رینٹ ایگریمنٹ وہ یہ ہے کہ وہ ٹیننٹ کے لیے بھی ایکولی بہتر ہے. اس کی وجہ کیا ہے, اب پنجاب میں تو یہ اوفینس ہے کہ اگر آپ ٹیننسی ایگریمنٹ کو پولیس میں نہیں رجسٹر کرواتے. بالکل, پنجاب میں یہ وہ تھانے, بلکہ تھانے میں ایک صفحے کا فارم آتا ہے, وہ آپ کو فل کرنا ہوتا ہے. کیونکہ ہوا یہ تھا کہ جب وہ نیشنل ٹیررزم جب پیک پہ تھا تب وہ پالیسی تھی, کیا نیشنل سیکورٹی پالیسی آئی تھنک, مجھے ایگزیکٹ نہیں ہے, وہ آئی تھی. تو انہوں نے کہا تھا کہ جو گیسٹ پہ بھی آئیں گے نا, یہ ہوٹلز پہ آ کے اسٹے کرتے ہیں, ان کو بھی آپ نے ان کی بھی انفارمیشن دینی ہے, تاکہ اس سے یہ ہوا کہ
سارے پروکلیمڈ اوفینڈر عمومی طور پہ کافی یہ ہوٹلز میں جا کے جو اسٹے کرتے تھے وہ وہاں سے پکڑنا ان کو پکڑا کہ انہوں نے آئی ڈی کارڈ مانگا. اب کوئی بھی ہوٹل والا کسی بھی بندے کو اسٹے کرتا ہے تو اس نے اس کو پورا بایو ڈیٹا لینا ہے, چاہے وہ کتنا بڑا اور کتنا چھوٹا ہو. اور اسی طرح تو ٹیننسی کے لیے ریکوائرمنٹ آئی مین کہ رجسٹریشن بہتر. اگر آپ نے 11 مہینے سے, اگر آپ 11 منتھس کا کرنا چاہتے ہیں تو آپ 11 منتھس کا کر کے آپ نے نیا کرنا تو بٹ میک شیور کہ آپ نئے رینٹ کے ساتھ 11 منتھس کا دوبارہ کریں, بار بار ایگریمنٹ آپ کریں, رینیو کریں اس کو, کیونکہ اس کو آپ نے اس لیے کہ کل کو آپ کا ٹائٹل ڈسپیوٹ میں نہ جائے. کیونکہ پراپرٹی کا سب سے بڑا, آپ نے ایک سوال پوچھا کہ اتنی اسٹارٹ میں بلکہ آپ نے کامنٹ کیا کہ لٹیگیشن اتنی کیوں چلتی ہے, اس کی وجہ ہاں یہ بھی میرا اگلا سوال ہے کہ اتنا لمبا عرصہ کیوں چلتی ہے لٹیگیشن زمین کی. زمین میں نے ایک چیز سب سے بڑا, مثلا ہم کسی کو سیل کرتے ہیں پراپرٹی تو اس پراپرٹی کی سیل کرنے میں سارے رائٹس ٹرانسفر کرتے ہیں. ہم نے ٹرانسفر پراپرٹی ایکٹ پڑھتے ہوئے دیکھا تھا کہ ایک سیل کو جب ٹرانسفر کرتے ہیں تو اپروکسیمیٹلی 27 رائٹس ٹرانسفر کر دیتے ہیں. وہ ایبسلوٹ ٹرانسفر ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس میں سب سے بڑا جو رائٹ ہوتا ہے وہ پوزیشن کا ہوتا ہے, ٹھیک. اب جو پارٹی پوزیشن میں ہے آف دا پراپرٹی وہ تو چاہے گی کہ کیس ڈیلے ہو. وہ سسٹم کا آپ سمجھیں وہ 151 میں جو پار لکھی ہوئی ہے کورٹ کی کہ یوز آف پروسیس والا جو ہے وہ اس کو یوز کرتے ہیں. ایک اپلیکیشن, کیونکہ ہمارے یہاں یہ سول سوٹ چل رہا ہے, ریٹن اسٹیٹمنٹ آئی, آپ نے ساتھ میں 711 دے دی, ابھی کورٹس نے 711 ڈیسائیڈ ہوئی, ابھی آپ نے اور کوئی اپلیکیشن دے دی, اب مین پروسیڈنگ اسٹے ہو چکی ہوئی ہیں, اپلیکیشن ڈیسائیڈ ہو رہی ہیں. اب اگر کسی کا تھوڑا بہتر کیس ہے اس نے اوپر ریویژنل کورٹ یا اپیلیٹ کورٹ سے جا کے اسٹے لے لیا, اب مین والی پراپرٹی پیچھے پڑی ہوئی ہے. اب وہ پوزیشن میں جو پارٹی پوزیشن میں ہے وہ تو یہی کہے گی کہ چلو, وہ یہی کہے گی کہ ڈیلے ہوتا رہے. وہ سسٹم میں جتنی بھی آپ سمجھیں کہ آپشنز ہیں ان کو ایکسپلور کر دیں. تو اس لیے وہ یہ ساری لٹیگیشن یا یہ پرابلم سٹارٹ جو کانٹریکچوئل آبلیگیشن والی ٹرانسفر ہے نا, جو فری کنسنٹ کے ساتھ پارٹیز ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں, چاہے وہ سیل ہے, مارگیج ہے, گفٹ ہے, اس کے علاوہ آپ سمجھیں کہ لیز ہے, یہ سارے پروسیس جو ہے یہ ان سب میں پرابلم یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ انیشیل ڈاکومنٹیشن میں یا ڈیو ڈیلنس کو ویکنیس ہوتی ہے, یا بندہ تھوڑا سا ڈیو ڈیلنس بھی ٹھیک کر کے رجسٹریشن کے پروسیس پہ ایزی ہو جاتا ہے. یہ ابھی آپ اتنی ڈیٹیل میں بتا رہے تھے تفصیل میں کہ مختلف لوگوں کے پاس جا کے مجھے اندراج کرانا ہے, مختلف لوگوں کے پاس جا کے مجھے ریکارڈ چیک کرنا ہے, یہ اتنا کمپلیکیٹڈ کیوں ہے؟ یہ ایک ون ونڈو آپریشن کیوں نہیں ہو سکتا؟ مطلب میں نے اگر کوئی زمین خریدنی ہے, میں کہیں باہر رہتا ہوں, 1 مہینے کے لیے پاکستان آیا ہوں اگر, تو میرے پاس وہ ساری چھٹی جو ہے وہ اسی کام میں گزر جاتی, دھکے کھانے میں گزر جائے گی. تو یہ کیوں اتنا کمپلیکیٹڈ اور لینتھی پروسیس, اور پھر مختلف لوگوں کے پاس جا کے کام یہ کیوں کروانے کی ضرورت ہے؟ سب جگہ پہ اسی طرح ہوتا ہے؟ نہیں, سب جگہوں پہ ایسے نہیں ہوتا. اب ایک تو یہ کہ پاکستان میں چیزیں بہتر ہو رہی ہیں لینڈ کے حوالے سے بھی. ابھی جیسے آپ LDA میں چلے جائیں, لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی, وہاں پہ 1 ونڈو بنا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں جو بھی ٹرانسفر کے پرپوز ڈاکومنٹس ہیں یہ ہماری چیک لسٹ ہے, آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں, فل کریں, بائر بھی آئے گا, سیلر بھی آئے گا, دونوں مل کے یہاں پہ کھڑے ہوں گے, اسٹیٹمنٹ دیں گے, ڈیوٹیز پے آف ہوں گی, اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوگی, کمپیوٹرائز وہ تصویریں وغیرہ ہوں گی, وہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ کو وہ اسی وقت ٹرانسفر کر کے وہ آپ کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں. ان کے پاس 1 ونڈو آپریشن ہے. جبکہ رولر میں پرابلم یہ ہوتا ہے, جیسے میں نے اسٹارٹ میں کہا, میوٹیشن یا آپ سمجھیں کسی اور کے پاس ہے, جبکہ وہ ریکارڈ جو ٹرانسفر کرنے والا ڈاکومنٹ رجسٹر کرنے والا ہے وہ سب رجسٹرار کے پاس پڑا ہوا ہے. تو وہاں سے یہ ساری کنفیوژن یا پرابلم سٹارٹ ہوتی ہے. اور ایک اور پرابلم یہ ہے کہ سرکار کے پاس یا اسٹیٹ کے پاس ریونیو ریکارڈ کی 100% ایکوریسی ریکارڈ کیپنگ نہیں ہے, کیونکہ جوائنٹ کھاتا ہے. ایکچولی کہ جی ولید صاحب فرنٹ پہ بیٹھے ہیں, عثمان پیچھے بیٹھا ہے, یہ سرکار کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے. یہ آپ اور میرے پاس ایویڈنس ہے. کل کو آپ کا اور میرا ڈسپیوٹ ہوتا ہے, اگر آپ 2 بندے کھڑے کر کے کہتے ہیں جی کہ میں فرنٹ پہ بیٹھا ہوں, تو کورٹ آن دا بیسس آف پرنسپل آف پریپونڈرنس آپ کی فیور میں کرنا ہے, جی آپ آگے بیٹھے تھے. سو اس لیے اسٹیٹ نے کہیں نہ کہیں میکنزم یہ بنانا ہے کہ اس نے ساری ریکارڈ کیپنگ کا, کیونکہ باقی سب ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایکچوئل ریکارڈ کیپنگ ان کے پاس ہے. یہ صرف کہیں سب کانٹیننٹ میں جب وہ لینڈ ریونیو ایکٹ سے پہلے جو یہ سارا پروسیس تھا کیا گیا, اس کی اب ڈیٹ نہیں کیا گیا. حالانکہ اب IT پاکستان میں بہت بہتر ہوئی, چیزیں بہتر ہوئی,
ایک پوائنٹ پہ آپ کمپیوٹرائز لینڈ ریکارڈ سینٹر کی ویب سائٹ پر, اب تو پتہ نہیں انہوں نے کیوں بند کر دی, کہ آپ کسی کا بھی جا کے گاؤں میں جا کے دیکھ سکتے تھے, ایٹ لیسٹ یہ دیکھ سکتے تھے کہ اس کی کتنی اونرشپ ہے. اچھا ٹھیک ہے, لیکن وہ بیچ میں پتہ نہیں آپ سمجھے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ سب لوگ ہم سے آ کے پراپر فرد لے, یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی فراڈ ہو رہا تھا یا کچھ کوئی ایشو بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے وہ اب وہ جو پہلے میں کسی بھی آپ مجھے بندے کا نام دیں اور مجھے ویب سائٹ دیں, موزے کا نام دے دیں, میں آپ کو نکال کے دے سکتا ہوں کہ وہ کس خسرہ نمبر میں. اتنا ایزی ہو گیا تھا, لیکن اب انہوں نے نا اس کو تھوڑا سا جو آن لائن چیک کرنے کا طریقہ کار ہے اس کو تھوڑا سا ڈیفیکلٹ یہ کر دیے کہ ایسے لگتا ہے کہ وہ انفارمیشن وتھ اسپیسیفک نالج کے ساتھ آپ لے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کہ آپ کو شاید آئی ڈی کارڈ نمبر چاہیے ہو, کچھ اس طرح کا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ میں نے سوچا یار میں چیک کروں کہ فلاں بندہ اپنے علاقے میں بڑا بادشاہ بنتا ہے اور کہتا ہے میری پراپرٹی, تو میں چیک کر سکتا تھا کہ موزہ نکالا, اس کا نام لکھا, اس کے نام اور ولدیت کا مجھے پتہ ہوتا تھا, اگر اس کے والد کا, تو میں اس کی ساری لسٹ نکال لیتا تھا. اچھا کھیوٹ اس میں اتنے مال کا مالک ہے, اس میں اس خسرے ہوتے ہیں. یہ تو پرچیز کرنے کے حوالے آپ نے جو باتیں بتائی کہ جو پروسپیکٹیو پرچیزر ہے اس کو اگر ریکارڈ چیک کریں اس کے لیے بھی بڑی آسانی. اب یہاں پہ جیسے کہ ایک تو پہلے میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ مختلف لوگوں کے پاس جانا پڑے گا مختلف قسم کے ریکارڈ لینے کے لیے. پھر ایک پاکستان میں بڑا مسئلہ ہے کہ اگر پٹواری کے پاس میں جانا پڑے گا. اب آپ کو بھی پتہ ہے پٹواری کا نام میں لوں گا تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلے کیا آئے گا کہ جی کوئی مال رشوت لے گئی ہے. تو یہ کیا ہم نے انوائرمنٹ پاکستان میں پٹواری اور تحصیلدار ان لوگوں کی رشوت لینے کے لیے کیا انیبلنگ انوائرمنٹ بنایا ہوا ہے؟ کیا اس کو ہم کرٹیل کیوں نہیں کر پا رہے؟ کسی جگہ میں نے کسی بندے نے کہا کہ اگر کسی ملک میں غلط کام کے لیے پیسے دینے پڑے تو ایک کامن سی بات ہے, لیکن اگر کسی ملک میں صحیح کام کے لیے غلط پیسے دینے پڑے نا تو یہ پریشانی والی بات ہے. بالکل. اب پرابلم یہ ہے کہ آپ نے ایک پٹواری کو ایکچولی بلینز کا ریکارڈ دیا ہوا ہے, اور اس کی واقعی بلینز کا ریکارڈ دیا ہوا ہے. ایک موزے میں اگر اس کو لیکویڈیٹ کریں تو جنرلی مطلب اچھے بھلے 100 ملینز کہیں. بالکل. ٹھیک ہے وہ, اور آپ نے اس کو رائٹ اس کی سیلری ایکچولی چیک کریں تو وہ چند ہزار روپے. ٹھیک ہے. اور پھر ہمارے یہاں سسٹم پورا ایسا ہے کہ جو یہ میری ریڈنگ ہے کہ جو آپ سمجھیں کہ ایگزیکٹو ہے اور آگے پھر ایڈمنسٹریشن ڈسٹرکٹ ہے, وہ اس فلو سے کہیں نہ کہیں چیزیں مینیج کرتی ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. آپ نے کبھی سنا جلسے کروائے ہیں پٹواریوں کے ذمہ لگا دیے گئے ہیں, یا تھانوں کے ذمہ لگا دیے گئے ہیں. آٹا آپ نے کہا جی اب ہم نے اس دفعہ آٹا کرنا ہے, بیچنا ہے جی کم ریٹ والا. آپ نے ساری فورس پٹواریوں کی اٹھائی, ان کو کہا ریونیو کا کام آپ ایک مہینہ کچھ نہیں ہوگا, رمضان آنے والا ہے, سستا بازار لگانا ہے, سارے ڈیوٹی دو, انشور کرو. اچھا یوں بھی ہوتا ہے؟ یوں بھی ہوتا ہے, کیونکہ پولیٹیکل گورنمنٹس یہ کرتی ہیں نا کہ اپنے آبجیکٹو بیٹھ کے کسی اوپر کمرے میں ڈیسائیڈ کیا کہ اس دفعہ رمضان میں ہم نے سستا آٹا دینا ہے, سستا گھی دینا ہے. اوبیسلی انہوں نے ان کی ایک بالکل ایک پروڈکٹ, لیکن انہوں نے جو پٹواری کی بیسک ڈیوٹی ہے آف ریونیو ریکارڈ کیپنگ, اس سے ان کو اٹھانا ہے. ان کو کہنا ہے ہر رمضان بازار میں نا 3 2 پٹواری متعلقہ بٹھا دو, اور اس کام کے لیے جو خرچہ آئے گا وہ پٹواری جیب سے کرے گا. اب وہ خرچہ پورا کرنے کے لیے رشوت لے گا. وہ خرچہ اپنے گھر سے تو نہیں لے کے آئے گا. بالکل. بلکہ مجھ سے لے گا. میرے ایک ٹیچر تھے, وہ بتا رہے تھے کہ اکثر پولیٹیکل پارٹیز نے کہیں پہ جلسہ کرنا ہے تو اس علاقے کے تھانے کو کہہ دیتے ہیں کہ کرسیاں اور ٹینٹ یہ سب تم ارینج کرو, تو وہ پھر رشوت ہی لیں گے نا اس کام کے لیے. لیکن یہ کہ اگر پولیٹیکل پارٹیز نہ بھی کریں نا, کہ وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹارگیٹ اوپر سے کہیں نہ کہیں سسٹم میں آتے ہیں. اب آپ نے پٹواری نے ڈیوٹی کرنی ہے ساتھ میں کہیں اور. آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ تک یہ ایشو گیا کہ پٹواریوں نے اپنے اسسٹنٹس رکھے ہوئے. اچھا انلیگلی انہوں نے اپنی ذاتی پے رول پہ رکھے. وہ پے رول کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ آپ کی اور میری جو بھی ٹرانسفر, انہیں 4 کیوں کہ لوگ ایکچولی اسپیڈ منی دینے پہ مجبور ہے. بالکل. اور ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھیں تو اسپیڈ منی پہ کوئی بندہ بھی جا کے یہ نہیں کہتا کہ یہ رشوت ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ دونوں پارٹیز سیٹسفائڈ ہوتی, ساڑھا کام ہو گیا, پیسے دیے, ختم ہو گیا. بالکل. سو اسپیڈ منی از کامن تھے نیچے. بالکل بالکل. اب وہ خیر اینی ہاؤ, صرف یہ میں جو پوائنٹ یہ تھا کہ یہ صرف پٹواری نہیں ہے, یہ کہیں نہ کہیں سسٹم میں سارا ایسا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کہیں نہ کہیں نیچے آتا ہے کہ ہر بندہ اس پروسیس میں ہاتھ صاف کرتا ہے. یہ اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. اتنی وہ ہم نے بری باتیں کی ہیں پٹواریوں کے بارے میں. ایک اچھی بات بھی, میں پشاور میں ایک زمین کی ڈیو ڈیلیجنس مجھے کرنی تھی. میں وہاں پہ اس کے کاغذات لینے گیا تو وہ اس موزے کے پٹواری کے پاس میں گیا. اس کو میں نے صرف اتنا کہا کہ میں اسلام آباد سے آیا ہوں. آپ یقین کریں رشوت تو آپ چھوڑ دیں,
جو اس نے مجھے فرد بنا کے دی نا، تو اس کی جو سرکاری فیس ہوتی ہے وہ بھی نہیں لی اس نے مجھ سے، اور باقاعدہ مجھے اور اداروں میں اور دفاتر میں جہاں جا کے ڈاکیومنٹس جو مجھے لینے تھے ان کو بھی کال کرے گا کہ اسلام آباد سے مہمان آئے ہیں، ان کو یہ ڈاکیومنٹس دے دو. 1 روپیہ رشوت نہیں مجھے کہیں دینی پڑی. اصل میں نا آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ کمپیوٹرائز سینٹر بنے نا، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جی پہلے پٹواری کو تھوڑے پیسے دے کے کام ہوتا تھا کمپیوٹرائز سینٹر پہ. اچھا. کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ کمپیوٹرائز پورے تحصیل میں نا عمومی طور پہ ایک سینٹر ہے. اب پورے تحصیل کی اتنی زیادہ موضاع جات ہیں، ہر لوگ ٹرانسفر کریں. آپ کسی بھی کمپیوٹرائز لینڈ ریکارڈ سینٹر میں چلے جائیں تو وہاں پہ صبح آپ چلے جائیں 7:30 7 o'clock چلے جائیں، لوگ باقاعدہ لائن لگا کھڑے ہیں رش میں کہ یار بس باری آ جائے. بالکل. اور وہی بات ہے کہ بہت سارے لوگ جو باہر سے آتے ہیں ان کا دل ہوتا ہے یار 1-2 دن میں کام ختم ہو اور ہم واپس جائیں. اب اس میں کیا پرابلم ہے کہ وہ پھر وہی کہ جی میرا پہلے کام ہو، کوئی فون کرواتا ہے کوئی. اب وہاں پہ بیٹھا اسٹاف جو ہے انہوں نے ایک پروسیس سے چیزیں ہینڈل کرنی ہیں. ان کے پاس کیپیسٹی یہ ہے کہ ان کے سپوز 8 گھنٹے ورکنگ آورز ہیں، انہوں نے 8 میں چیزیں ڈیو ڈیلیجنس کر کے آگے کام کرنا ہے. بالکل. تو وہ کمپیوٹرائز لینڈ ریکارڈ کا آپ سمجھے کہ زیادہ فائدہ تب ہے جب اس کو جیسے پٹواری ایک سرکل پٹواری کہا جا سکتا، جس کے بعد 2-3 موضوع ہوتے تھے. یہ کہیں نہ کہیں سسٹم نیچے جانا پڑے گا تب کمپیوٹرائز والوں کا زیادہ کام. کیونکہ اگر ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ کھاریاں آپ چلے جائیں وہاں پہ اتنا زیادہ رش ہوتا ہے، لوگ ایکچولی ٹوکن لینے کے لیے پتہ نہیں کتنے بجے کھڑے ہو جاتے ہیں. بالکل. کہ جی بس باری آ. اور پھر ایسی جگہ پہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ ادارے کے باہر سامنے سڑک کراس کر کے 4-5 ٹاؤٹ کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے آپ 1000 روپے مجھے دو، میں آپ کا ٹوکن مینیج کر لیتا ہوں. تو وہ یہ ہے کہ وہ پھر یہ اپرچونیٹیز نکلتی ہیں وہ سب. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ ہر سسٹم میں یہ سارے پرابلمس مطلب ہمارے یہاں آئی ٹی سے یہ ہے کہ چیزیں بہتر ضرور ہوتی ہیں. ایک تو ٹرانسپیرنسی ذرا بہتر ہوتی جاتی ہے، لیکن ابھی آپ سمجھیں کہ جو موسٹلی پنجاب کے کنٹیسٹڈ بڑے مطلب آپ سمجھیں کہ ڈسٹرکس ہیں جیسے پنڈی ہے، گوجرانوالہ ہے، لاہور ہے، فیصل آباد ہے، یہ سارے ان کے جو آس پاس گاؤں ہیں نا وہ ریونیو ریکارڈ میں تو ریونیو یا رولر نظر آتے ہیں، لیکن ایکچولی وہ رولر نہیں ہے. ایکچولی وہاں پہ ایک مرلہ شاید آپ سمجھیں 10 لاکھ کا کہیں نہ گیا، ٹھیک ہے، جو کئی اس سے بھی زیادہ 20-25 لاکھ ہے. میں پچھلے دنوں میرا ایک کیس میں آکشن میں 5 ملین پر مرلہ طے ہوا ہے کہ جی یہ اتنا ریٹ لگے گا، اور وہ لیکن وہ ایکچولی پراپرٹی خسرہ نمبر سے چل رہی ہے. اب وہ یہ ہے کہ اس کی کمپیوٹرائزیشن رکی ہوئی ہے بیکاز آف جوائنٹ کھاتا، شاملات، ملٹیپل اونرز، لٹیگیشن، یہ سارے. اٹس ناٹ این ایزی پروسیس. ٹھیک. کافی تفصیل میں کافی سارے ٹاپکس پہ بات کی. ایک آخری بات جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں اس پہ بھی روشنی ڈالے. پاکستان میں یہ ایک بڑا ایک ٹائم پہ کامن ہو گیا تھا اور اب کافی کنٹرول بھی ہو گیا ہے کہ مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز مطلب اتنی ہوگی تھی کہ آپ اینٹ اٹھائیں تو ہاؤسنگ سوسائٹی نکلے گی. وہ ہاؤسنگ سوسائٹی وہ پلاٹس بیچتی تھی لوگوں کو، پیسے لیتے تھے، کچھ نے ایڈوانس لیے، کچھ نے قسطیں کچھ دے دی، کچھ نے پوری پیمنٹ لے لی. اس کے بعد ایک دن پتہ چلتا تھا وہ ہاؤسنگ سوسائٹی غائب، ایسی فراڈ ہو گیا لوگوں کے ساتھ. یہ کس طرح ہو جاتا ہے؟ اصل میں نا ہاؤسنگ سوسائٹیز والوں کے پاس لیگلی اسپیکنگ ایک میکینزم چلا ہوا ہے کہ وہ الاٹمنٹ لیٹر ایشو کرتے ہیں. اپنے لیٹر ایڈ کے اوپر ایک الاٹمنٹ لیٹر ایشو کر دیں گے، فلانا پلاٹ نمبر جو ہے یہ آپ ولید، یہ یو ہیو بین لائک الاٹڈ پلاٹ دس. اب اگر آپ الاٹمنٹ کی لیگلی ڈیفینیشن، تو الاٹمنٹ کا ایک انہیرنٹ رائٹ ہے ریکالنگ. سیل کے اندر ریکال نہیں ہو سکتی، مطلب وہ سوسائٹی واپس لے سکتی ہے وہ کہیں نہ کہیں. آپ سمجھے کہ ویسے میں ایک لیگلی اسپیکنگ الاٹ ہوا ہے نا، جیسے سی ڈی بھی الاٹ کرتا ہے، یہ سارے الاٹمنٹ لیٹ. اب ہوتا یہ ہے کہ لوگوں نے جب کوئی 1-2 ماڈل اچھے چلے تو لوگوں نے کہا ہم بھی یہ آپ کو فیسلٹیز دیتے ہیں. کیونکہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کیوں چلنا شروع ہوئی کہ بائی لاز وہ اسٹرکٹلی فالو کرتے تھے کہ اگر آپ کا گھر بائی لاز میں انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ اسٹریٹ کے اوپر مین روڈ سے 1 فیٹ اوپر آپ بنا سکتے ہیں تو آپ 1 فیٹ اوپر بنائیں گے. ساتھ والے کا یہ نہیں ہے کہ جیسے گاؤں میں ہوتا ہے یا شہروں میں ہوتا چھوٹے جہاں یہ بائی لاز کہ آپ نے گھر بنایا، میں نے کیا کیا کہ میں نے 5 فیٹ اوپر کر کے بنا دیا. اب ہوا یہ کہ جب بارش تیز آنی ہے تو میرا پانی تو چھت سے آپ کے بالکل نیچے والے. اب ان لوگوں سے اب ایک ون فائن مارننگ آپ نے اپنے گھر کا بڑا سا گیٹ رکھا ہوا ہے، آپ نے بنایا ہوا ہے کہ آپ گاڑی ٹی کرتے اپنے گھر کے اندر لے جائیں. آپ کو پتہ چلے گا کہ جو اسٹریٹ آپ کے گھر جا رہی تھی نا اس میں ہوا یہ کہ ایک صاحب نے اونچی سی سیڑھیاں اسٹریٹ کے اندر لگا دی، سامنے والا لگا دی. اب گاڑی جو ہے نا وہ پھنسا کے جا سکتی ہے یا نہیں بھی جا سکتی. اب آپ نے کہا میں تو اب آپ لڑ بھی نہیں سکتے کسی سے
کہ توڑو یہ ہے وہ, اور نہ کوئی اسٹیٹ یا میونسپل کارپوریشن یا کوئی بندہ آ کے اس کو ختم کرنا چاہ رہا ہے. آپ نے بھی دیکھا کہ فیس بک پچھلے دنوں ایک ٹرینڈ چلا تھا کہ خدارا اپنا گھر اپنی زمین کے اندر بنائے. لوگ کیا کرتے ہیں 10 فیٹ اونچی فاؤنڈیشن رکھتے ہیں اور سیڑھیاں اس کی پوری روڈ کے اندر لے کے آتے ہیں اسٹریٹ. اب لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر تو ایسا کام نہیں ہوتا, کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں کافی حد تک اس چیز کو مینیج کیا جاتا ہے ڈیزائن کو, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ باہر انہوں نے 4 دیواری بنائی ہے, چوکیدار بٹھا دیا, ٹھیک ہے. اب یہ سارا, اب لوگ اس سے اٹریکٹ ہوئے, یار یہ چک چک سے نا یہ نہیں ہے پتہ چلا جی کہ آج سیوریج کا پانی ہے, اگلے نے بلاک کیا ہوا ہے. ایکچولی لوگوں کی گاؤں میں جگہوں پہ سیوریج کے پانی کی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے, وہ بات بڑھتے کہیں لوگ اس بات پہ بھی لڑ پڑتے ہیں گاؤں میں, یا آپ نے اپنے گھر کی کھڑکی ہماری طرف کیوں رکھی ہے, بالکل ٹھیک ہے. اب یہ ایزمنٹ کے وہ رائٹس ہیں جو کہیں نہ کہیں ہاؤسنگ سوسائٹیز والے انشور کر دیں. اب لوگ اٹریکٹ ہوئے ٹو انویسٹ ان دیٹ. بہتر کوالٹی لائف ہے. آج آپ نے گھر لیا, پلاٹ لیا, آپ نے بنایا, یہ نہیں ہے کہ کل کو 2 مہینے بعد کسی نے اور بنایا, آپ کا پانی کا مسئلہ بن گیا. which is very true. یہ ساری سروسز سوسائٹیز آفر کر رہی تھی. ہوا کیا کہ جہاں پہ اچھے کام ہو رہے ہوتے ہیں وہاں پہ اپرچونسٹ مطلب بھی ہوتے ہیں, یا ڈیفالٹ لوگوں نے کیا کیا کہ لوگوں نے ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانا شروع کر دی. اب ریگولیٹر جنہوں نے ہاؤسنگ سوسائٹی کا اپروول دینا ہے نا, ان کا کنسٹرینٹ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی آپ کا پرپوز کورڈ ایریا آپ بنا رہے ہیں نا, وہ سارا آپ خرید لیں. وہ آپ بتائیں کہ ٹائٹل آپ کے نام پہ ہے, یعنی ہاؤسنگ سوسائٹی کے نام پہ. آپ نے مثلاً آپ نے کہا جی ہمیں اپروول دے کہ ہم نے 500 کنال کی ہاؤسنگ سوسائٹی لگانی ہے. اب بائی لاز کہتے ہیں کہ آپ نے انشور کرنا ہے کہ 500 کنال آپ کے نام پہ ٹرانسفر ہوئی ہے آف دی ہاؤسنگ سوسائٹی. اب ہاؤسنگ سوسائٹی کی لیگل پرسن یا لیگل اینٹی کوئی انڈیویجول بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ بھی ہو سکتی ہے, وہ کوآپریٹیو سوسائٹی بھی ہو سکتی ہے, وہ کچھ بھی ماڈل ہو سکتا ہے, وہ ہاؤسنگ سوسائٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اب وہ کیا ہوا کہ انہوں نے وہ 500 کنال تو خرید لی, یا 500 کنال خریدنے کے لیے فرینکلی آپ کو ٹھیک ٹھاک انویسٹمنٹ چاہیے ایک. اب وہ کیا کرتے ہیں, وہ ایک پروجیکٹ بناتے ہیں اپنے ذہن میں بیٹھ کے, ڈرائنگ کہ یار یہاں پہ پارک ہوگا, یہاں پہ یہ ہوگا, بائی لاز کو سامنے رکھ کے بناتے ہیں, لیکن وہ زمین نہیں خرید پاتے کیونکہ ان کو انویسٹمنٹ چاہیے 500 کنال کی. اب وہ اس کو ڈسپلے کرنا شروع کر دیتے ہیں, وہ پیسے لینا شروع ہوتا ہے, پھر خریدتے ہیں زمین, پھر وہ خریدتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں اچھا کسی کو کہا یار چلو تم مجھے 5 لاکھ روپے مرلہ نہیں دیتے, 7 لاکھ لے لو, ان کی جیب میں پیسہ آنا شروع ہو جاتے. اب لوگوں نے کیا کیا کہ ایڈ دیکھ کے لینا شروع کر دی. اب اس میں بہت سارے لوگ ڈیفالٹ کر گئے, سم ہاؤ پتہ چلا کہ جی کسی اور بندے نے آ کے یہاں پہ اسٹے لے لیا, اب وہ ان کے جیب میں کوئی آپ سمجھیں 50% پیسہ آ گیا, اپروول ملا نہیں, ہاؤسنگ سائٹ چلی نہیں, تو عام آدمی کا تو پیسہ تباہ ہو گیا نا. بالکل. اب جیسے وہ آپ سمجھیں نا کہ وہ پھر اب اگر میں بڑی آپ سمجھیں نا لیگلی ایڈوائز ڈسکس کریں نا تو وہ شاید پریکٹیکل نہ ہو. مثلا میں آپ کو کہ میں کسی بندے کو کہوں یار تم اس ہاؤسنگ سوسائٹی میں لگاؤ جس کے پاس NOC ہے, لے آؤٹ پلان اپروو ہو چکا ہوا ہے. NOC تو بڑی سوسائٹیز کے پاس نہیں ہے, مطلب وہ سارے وہ اب NOC وہ کہتے ہیں کہ آپ نے پاکٹس کلیئر کرنی ہے, یہ نہیں کہ آپ نے باؤنڈری میں بتا دیا وہاں بیچ میں ایک آدمی 2 مرلے بیٹھا ہوا کہتا میں نے نہیں بیچنی, تو وہ اب لیگلی اسپیکنگ تو ان کو NOC نہیں مل سکتا. وہ پھر کہتے ہیں آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے وہ کرنا ہے, آپ نے یہ ریکوائرمنٹس ہیں, اچھی بلی ریکوائرمنٹس ہیں, کیونکہ ان کو ایک اسٹیٹ رائٹ دے رہی ہے کہ آپ الاٹمنٹ لیٹر دے دیں. ایکچولی الاٹمنٹ لیٹر کی لیگل سینکشن فرینکلی مجھے بھی آج تک نہیں ملی, لیکن الاٹمنٹ لیٹر سب جگہوں پہ چل رہے ہیں. ٹھیک, سپریم کورٹ نے کیس میں آبزرو کیا تھا کہ دس از لائک ناٹ, انہوں نے بڑے ایکسپریس ورڈز میں نہیں کہا تھا لیکن کچھ ڈسکشن کی تھی. کورٹس اکثر یہ کوشچن اٹھاتے ہیں کہ جو ہم نے اسٹارٹ میں کیا کہ سیل ڈیڈ ہوگی رولر میں, سرکار کو ڈیوٹی جائے گی, پیسے جائیں گے, وہ الاٹمنٹ لیٹر میں اس طرح نہیں ملتے, کیونکہ وہ ہاؤسنگ سوسائٹی اپنی ڈیوٹیز لے کے الاٹمنٹ لیٹر ٹرانسفر کریں, کیونکہ سیکشن 17 کی کوئی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر رہا رجسٹریشن کی. اب پرابلم کہاں پہ آتی ہے؟ پرابلم یہ آتی ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار ہم پروجیکٹ ایک بناتے ہیں لیکن اس کو ایکسیکیوٹ نہیں کر پاتے, پرفارم نہیں کر پاتے, تو لوگ جو ہیں وہ پھر پھنس جاتے ہیں. لیکن تب تک وہ پیسے لے چکے ہوتے ہیں لوگ, کوئی 50% لے لیتا ہے. اب کچھ لوگوں نے اتنا لوکریٹو قسم کی بنائی ہوتی ہے نا, بندہ کہتے ہیں یار چلو کیا ہوگا, وہ کہتے ہیں ہم مہینے کا 5,000 آپ کو دے دیں, ہم آپ کو ملو کے 5 سال میں آپ کو پلاٹ دے دیں گے. اب بندہ کہتا ہے یار مہینے کا 5,000 کیا میں نے کھانے پہ اڑا دینا, چلو یار میں نے لوگوں کو دیکھا, لیکن کرتے کراتے ہوتا کیا کہ وہ نہیں ہوتا. اب میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ وہ پہلے تو اپنی ایک یہ بھی پرابلم آتی ہے
لوگ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے وہ کہتی ہے آپ ہمارے ساتھ 3 سال کی انسٹالمنٹ میں ہم سے پلاٹ لے لیں. اس وقت بندے کی کنڈیشن ٹھیک ہوتی ہے, بندہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں میں لے لیتا ہوں بندہ, لیکن وہ جو انڈیویجول ہے وہ پہلی انسٹالمنٹ دوسری دے کے تیسری پھنس جاتا ہے. اب اس جو ایگریمنٹ کے اندر ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے وہ بڑی ہارش ہوتی ہیں یوزلی, کہ اگر آپ نے باقی نہیں دی تو ہم کنفسکیٹ کر لیں گے, آپ کو پروفٹ نہیں ملے گا. اب وہ بندہ یہ سمجھتا ہے یار میں نے تو آپ کو 1/3 دے دیا ہے, چلے مطلب یار 2/3 دے دیا, باقی میرے پیمنٹ نہیں دی مجھے واپس کر دیں, وہ بھی ڈسپیوٹ ارائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل. تو اگر لیگلی اسپیکنگ ویری فرینک مطلب اسٹرکٹلی تو آپ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں وہ NOC کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرتے ہوئے پھر جا کے آپ ٹرانسفر اور یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ اٹریکشن بہت بڑی ہے, جیسے میں نے اسٹارٹ میں بتایا کہ یہ بہت سارے بیسک جو ڈے ٹو ڈے ایشوز ہیں وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کیٹر کر دیتے ہیں, کہ کوئی ٹرک ہاؤسنگ سوسائٹی میں نہیں آئے گا اتنے بجے کے بعد, کنسٹرکشن کا یہ پرنسپل ہے, آپ نے اتنی موٹی دیوار رکھنی ہے, آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے بائی لاز کو بڑا اسٹرکٹلی فالو کرتے ہیں, لوگوں کو بڑا یہ اپیل کرتی ہے. ٹھیک ہے, وہ رادر دین کہ جی آپ کو پتہ چلا بھی جگہوں پہ دیکھا کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے گھر کے جو کچھ وہ پرنالے جو ہوتے ہیں وہ بھی گلی میں, اور وہ باقی لوگوں کے لیے نیوسنس وہ اتنے بڑے انہوں نے بنا کے آگے پھینکے ہوتے ہیں کہ جب ان کی واٹر ٹینک سے پانی نکلتا ہے وہ درمیان سڑک کے وہ اسٹریٹ کو نہیں گیا, کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. ہاؤسنگ سوسائٹیز میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا, اس وجہ سے وہ لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں. صرف یہ ہے کہ کیا ہاؤسنگ سوسائٹی میں کب کرنا چاہیے. اب وہ اگر آپ لیگلی اسپیکنگ دیکھیں تو NOC کی ریکوائرمنٹ, NOC جب تک ہاؤسنگ سوسائٹی کے پاس نہ ہو تب تک آپ اس میں انویسٹ نہ کریں. وہ ہاؤسنگ سوسائٹی جس کے پاس NOC آ جائے گا اس کا مارکیٹ ریٹ پراپر ہوگا, وہ افورڈ نہیں کر سکیں گے. وہ ایک عام سمجھنے کہ وہ تو ایسے ہی ہے جیسے میں نے ایک ڈیولپڈ ہاؤسنگ سوسائٹی سے پلاٹ خریدنا ہے. بالکل ٹھیک ہے, انویسٹمنٹ کے لیے پھر وہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر آپ سمجھیں, مطلب میں کہیں انکریج نہیں کر رہا کہ آپ نہ لیں, لیکن یہ ایک پریکٹیکل ریالٹی ہے, ایک رسک ہے جو کہ آپ کو کیلکولیٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اب کافی حد تک کافی کنٹرول ہو گئی ہیں, پہلے تو بہت زیادہ ہاؤسنگ سوسائٹیز فراڈ ہوئے تھے, اب تو کافی کنٹرول ہو گئی. بیچ میں ہاؤسنگ سوسائٹیز اتنی زیادہ بنی, انہوں نے کام شروع کیا, لوگوں نے پھر کیس نیب تک گئے, پھر نیب نے اب ایک پراپر پروسیس رکھا ہوا ہے کہ ڈیولپر ہائی رائز بلڈنگ کا ان سب کا کہ آپ نے ہم سے یہ کانٹریکٹس ویٹ کرانے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ابھی ریسنٹلی شاید آپ نے نیب کے چیئرمین کی ایک میں نے سن رہا تھا وہ کسی کانفرنس میں تھے کہ ہم نے ایک SOP لا رہے ہیں کہ ہائی رائز بلڈنگ میں بھی ایک پرابلم آنا شروع ہو گئی ہے کہ لوگ ابھی گرے اسٹرکچر ہوتا ہے, پراپرٹی بک چکی ہوتی ہے لیکن بعض اوقات گرے اسٹرکچر کمپلیٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, وہ پراپرٹی پوزیشن میں, تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ ساری پروسیس سے گزرنا پڑے گا. نیب اس چیز کے اوپر کافی اسٹرکٹلی, ہاں کیونکہ یہ ایک اگر مثلا کچھ یہ ایک اوفینس ہے نیب کا, چیٹنگ ایٹ ٹو پبلک ایٹ لارج کے پوائنٹ پہ نہیں کہ آپ نے نیب کے لیے ایک کوگنیزیبل اوفینس, نیب نے کافی لوگوں کو ریکوری کروا کے دی. انہوں نے پکڑا, وہ VR ہوا جس میں انہوں نے کہا جی اچھا ٹھیک ہے آپ نے اتنے پیسے لیے اب دیں. پھر انہوں نے ان افیکٹیز کو بلایا. اگر آپ نیب کی ویب سائٹ وزٹ کریں اس میں کافی لوگوں کو پیمنٹس ملی بھی ہیں, بیکاز سم ٹائم آپ سمجھیں نا کہ اگر میں وہ دیکھوں تو وہ کنڈیشنز فرینکلی آج کی ڈیٹ میں فار اے ہاؤسنگ سوسائٹی بٹ ہارش ہیں. ٹھیک وہ کہیں نہ, لیکن اس میں اسٹیٹ اپنا ان کا بھی اگر دیکھا جائے تو وہ ہاتھ ہلکا نہیں کر سکتے کہ یہ بہت بڑا آپ میسو اسکیل پہ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ. صرف عثمان صاحب تھینک یو فار جوائننگ اس ٹونائٹ, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا, اور آئی ایم شیور کہ کافی ویلیویبل کانٹینٹ ہم پروڈیوس کر سکیں اور کافی انفارمیٹیو باتیں ہم کر سکیں, آپ سے بات کر سکیں. تو تھینک یو فار جوائننگ اس. تھینک یو. آپ آئی ول سی یو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ. اسٹے ٹیونڈ.